بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ عشرہ محرم کے لیے مجھے حکم ہوا، جب سے اور کوئی تاکید نہیں ہوئی، 6 محرم کی بات میں نہیں جانتا، میں لاہور میں حضور آپ کے پاس نیا ہوں، مجھے نہیں پتا 6 محرم کی آخر اس بارگاہ سے تعلق ہے۔ مجھے بار بار حکم ہوا تو یہ 6 محرم کا ہوا۔ جوانوں اللہ ہی بہتر جانتا، میں نہیں حق ادا کر سکتا۔ اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرنا، اللہ انہیں ان جملوں کا اجر عطا فرمائے۔ مجھے حکم ہے، میں دہراؤں گا ضرور، مگر اللہ ہی بہتر جانتا۔ اگر کہو تو میں عرض کر دوں، جوانوں آج 6 محرم ہے، آج جوانوں کو رونے کا حوصلہ رکھ کے سننا۔ ابھی مجھے ایک اور جملہ مرحوم کا کہنا، دشمنی علی کی ولایت کی تھی، اسی لیے علی اکبر کی جاگیر میں سکینہ کے تماچے لگے۔ جوان حوصلے سے سننا، حوصلے سے سننا۔ کربلا میں ہر ماں نے اپنی قربانی سجائی تھی اکبر کی خاطر۔ ہر ماں رات کو بتا رہی تھی، بیٹا یہ نہ ہو حسین اکبر چلا جائے، یہ نہ ہو پہلے اکبر چلا جائے، قاسم تجھے پہلے جانا ہے، اون محمد تمہیں پہلے جانا ہے، تمہیں پہلے جانا ہے، اکبر بعد میں جائے گا۔ پر علماء کی اکثریت لکھتی ہے یہ مقدر تھے، حسین کو کربلا ایسے ہی سجانی تھی، حسین نے انتخاب ہی پہلے علی اکبر کا کرنا۔ مگر اکبر کربلا کا وہ واحد شہید ہے جسے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 ہستیوں کے پاس بھیجا، جا پہلے جا کے ان سے اجازت لے۔ کیوں علماء نے لکھا یہ واحد شہید ہے جس کے جنازے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا سگی ماں کون سی۔ یہ واحد شہید ہے، نہیں پتہ چلتا تھا سگی ماں کون سی ہے۔ پہلی اجازت لینے اکبر آئے تھے سید سجاد کے پاس، عالم غشی میں ہے سید سجاد۔ دیکھا جسم پہ کچھ محسوس ہو رہا ہے، نحیف انداز میں آنکھیں کھولی، دیکھا اکبر ہے جو ماتھے کو چوم رہا ہے۔ کہا بھیا ایسے کیوں پیار کر رہے ہو؟ کہا میدان میں جا رہا ہوں۔ کیوں میدان میں جا رہے ہو؟ کہا کیوں نہ میدان میں جاؤں، بابا بڑا مظلوم ہے، بابا بڑا پیاسا ہے، مجھے میدان میں جانا ہے۔ وہاں سے نکلے، آئے کس کے پاس؟ جناب زینب عالیہ کے پاس۔ حضور زینب عالیہ نے 18 سال پالا ہے، 18 سال پالا ہے۔ اب اس جملے پہ رونا ویسے ہے جیسے رونا بنتا، جیسے جوان روتے ہیں۔ میں تیسرا حکم پورا کر رہا ہوں، خود معصوم نے بتایا تھا نا اکبر کو کیسے رونا ہے۔ جب مجلس تھی معصوم کے گھر میں، ابو بصیر پہلو میں بیٹھا تھا، ابو بصیر کا چہرہ دیکھا، معصوم کو آنسو نظر نہیں آئے۔ کہا ابو بصیر کیسے رو رہے ہو؟ کہا مولا رومال میں سمیٹے ہیں۔ کہا ایسے نہیں رونا، ایسے رو جیسے جوان کی لاش پہ کیا جانتے ہو کیسے رونا ہے؟ جیسے جوان کی لاش پر مار ہوتی ہے۔ اگلا جملہ عرض کر دوں، جوانوں تحمل سے سننا۔ معصوم نے فرمایا ابو بصیر جانتے ہو جب ذاکر اکبر کی شہادت پڑھے تو قبر میں حسین روتا ہے، دوسری قبر
کہتی ہے اکبر کیا تجھے میں نے اس لیے پالا تھا کہ بچے ہو؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زینب کو بڑا پیار ہے اکبر سے، جناب زینب کو اکبر سے بڑا پیار ہے، مگر جب آیا نا موت کی اجازت لینے کی، موت کی اجازت لینے آیا، جناب زینب نے کہا اکبر میرے بھائی کا مقصد بلند ہے، میری بھی جان قربان میرے بھائی کے مقصد پر، میرے بھائی نے توحید کو بچانا ہے، نبوت کو بچانا ہے، میرے بھائی نے علی کی ولایت کو بچانا ہے، دین بچانا ہے، میری طرف سے نہ اجازت لے، اس ماں کے پاس جا جو تجھے پال بھی نہ سکے۔ اب ذرا قسمت دیکھنا جناب لیلا کی، یہ تاریخ انسانیت کی بدقسمت ترین مار، ساری زندگی حسرت رہی بیٹا کچھ مانگے، اور اگر مانگی بھی تو بیٹے نے موت مانگ۔ اتنی بدقسمت ماں ہے۔ میں اگلا حکم پورا کرنے چاہ رہا ہوں۔ شام کا بازار تھا، نصارہ کا محلہ تھا، آل محمد کی بیٹیاں تھیں، آگے نہزوں پہ چہرے تھے، ایک عیسائیہ خاتون آگے بڑھی، اس نے دو چہروں پر نگاہ کی، ایک ننھا سا چہرہ تھا، ایک جوان چہرہ تھا۔ اس نے ننھے چہرے کو دیکھ کر کہا یا ایھا الہلال، اے پہلی کے چاند۔ جوان چہرے کو دیکھ کر کہتی یا ایھا البدر التمام، اے کامل چاند۔ پھر اپنی عورتوں کو آگے کیا، نصارہ عورتوں کو آگے کر کے کہتی بیبیو میں دعا مانگوں گی تم آمین کہہ دینا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے یسوع مسیح سے دعا کی، وہ کہتی ہے بیبیو دعا کرو، دعا کرو، جب یہ اس حال میں آئے ہو ان کی ماں مر گئی۔ ان کی ماں مر گئی ہو، اس کا جملہ تمام نہیں ہوا تھا۔ وہ جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، ایک ماں نے فوراً صدا دی، دکھیا ماں نے صدا دی کہ بی بی کیا دعا مانگی ہے؟ کہ میں نے دعا مانگی ہے اس سے پہلے کہ ان کی گردنیں کٹ کے جنیزوں پہ چڑھیں۔ ان کی ماں مر گئی ہو، آگے بڑھ کے وہ قیدن کہنے لگی میری جانب دیکھ، یہ جو جوان ہے یہ میرا لال ہے، یہ جو بچہ ہے یہ رباب۔ ہم زندہ ہیں۔ عجیب قسمت ہے جناب لیلا، پہلی دفعہ بیٹا مانگنے آیا ہے اور موت مانگنے آیا ہے۔ حضور اب ایک عجیب ہی منظر ہے کربلا کا ساتھ، ایک عجیب منظر ہے۔ کیوں؟ ہر بیوی نے بچہ پالا تھا اکبر کی خاطر، اب امام نے عین وسط میں بٹھایا اکبر کو، ارد گرد بیویوں نے حلقہ بنا لیا، اب تبرکات لائے گئے، اکبر کو سجانا شروع کیا۔ امام نے فرمایا مجھے امامہ دو رسول کا۔ جوانوں رونا ایسے جیسے جوان بیٹے کی لاش ماں روتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کا امامہ لیا، قرآن پڑھتے ہوئے باندھنا شروع کیا، قرآن پڑھتے ہوئے۔ اب قرآن پر ارد گرد بیویاں کھڑے ہو کے ماتم کر رہی ہیں۔ یہ وہ شہید ہے، مورخوں نے لکھا یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس کا ماتم اس کی زندگی میں ہی ہو رہا۔ اکبر کو زندگی میں رویا گیا ہے، ارد گرد ماتم ہو رہا ہے، معصوم سجا رہے ہیں، ایسے میں پیچ باندھتے جا رہے ہیں امامے کے، میرا مولا قرآن پڑھتا جا رہا ہے، مگر جیسے ہی تحت الحنک لالنے لگے نا، ایک مرتبہ کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محمد کے غم جو ان بلند ہوتی صداؤں پہ خدا رحم کر، جو اکبر کو روئے خدا انہیں کسی غم میں نہ رولا، اللہ ان بلند ہوتی صداؤں پہ رحم کر۔ میرے مولا نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے پڑھا، حضور اکبر کھڑا ہوا، اکبر چاہتا ہے کہ راہوار کی طرف بڑھے، جیسے ہی پڑھنے لگتا ہے عورتیں سامنے آتا تھی، اکبر ایسے نہیں جانا، اکبر ایسے نہیں جانا، کیا
اکبر ایک مرتبہ تفضل یا بنیا بیٹا آخری مرتبہ چل کے دکھا ہم دیکھیں رسول چلتے کیسے. اکبر سوار ہونا چاہتے بیویاں روک لیتی. اکبر رک جا تکلم یا بنیا آخری مرتبہ بول کے دکھا ہم دیکھیں رسول بولتے کیسے. بڑی دیر لگ گئی اکبر کو سوار ہوتے ہوئے. اکبر ہو گیا سوار. اب جناب اکبر چاہتے ہیں کہ چلے میدان کی طرف. جیسی گھوڑے کو ایڑ لگا جہاں سے نکلنے لگے خواتین سامنے آ جاتی ہیں. آل محمد کی بہو بیٹیاں سامنے آ کے ماتم شروع کرتی ہیں. اجازت نہیں ملتی. وہ چاہتے ہیں دائیں جانب سے جائے. ہلکا ماتم کرتے ہوئے سامنے آ جاتا ہے. اکبر نے چاہا بائیں جانب سے جائے. ساری بیویوں کا ماتمی ہلکا بائیں جانب. اکبر نے دیکھا بار بار کوشش نہیں جا سکا. میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. شہادت اکبر کے باب میں اس سے زیادہ تلخ جملہ نہیں ہے جو خود اکبر نے اپنی مصیبت کا پڑھا ہے. جب اکبر نے دیکھا یہ میں نہیں نکل سکتا ایک مرتبہ اکبر مجبور ہو گئے. ایک مرتبہ گھوڑے کے اوپر بات چھوڑ دی ہاتھ جوڑ دیے. کہا بیبیو تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو میرا بابا بڑا بڑا غریب ہو گیا. یہ جملہ سننا تھا. بدلی کی طرح چھٹ گئی سید صاحب. ایک مرتبہ اکبر نے ایڑ لگائی. اکبر نے ایڑ لگا کے چاہا جائے جا کر دشمن پہ حملہ کرے. جناب اکبر نے جیسے گھوڑا بھگایا گھوڑا بھگانا شروع کیا. ایسا محسوس ہوا اکبر کو میرے پیچھے کوئی آ رہا. پلٹ کے دیکھا غریب کربلا اکبر رک جا. اکبر آخری مرتبہ اکبر نے باپ کو آتا دیکھا. جناب اکبر نیچے زین سے آئے آ کے بابا کو گلے لگے. بابا کو گلے لگا کے کہا بابا اگر یہی ہوتا رہا میں میدان میں نہ جا سکوں گا. بابا یہ قربانی کبھی معراج بھی نہ جا سکے گی. بابا اگر یوں ہی ہوتا رہا مجھے جانے دے میدان میں مجھے جانے دے. میں اتنا سننا تھا اللہ جانے عرش ہل نہ گیا ہوگا. مظلوم نے کہا اکبر کاش کوئی میرا جیسا بیٹا. اکبر کاش کوئی تیرا سا کوئی جیسا بیٹا ہوتا میں دیکھتا کہ تو اجازت کیسے موت کی دیتا ہے. حضور اکبر نے ایڑ لگائی. اکبر میدان میں حیدر کرار کے بیٹے نے حیدر کرار کے پوتے نے وہ جنگ کی ہے کہ لشکریہ کو پتہ چلا کہ بدر میں علی کی تلوار چلتی کیسی تھی. احد میں علی کی تلوار. وہاں اکبر میدان میں ہے. یہاں مولا حسین کی حالت بدل رہی ہے. حالت بدل رہی ہے. خیمے کے دروازے پہ ایک ماں کھڑی. وہاں ماں کا دل رس رہا ہے. مولا نے ماں سے کہا دیکھ ہمیشہ اولاد کے لیے دعا ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے. اگر تو چاہتی ہے نا ایک اور مرتبہ زیارت ہو اکبر کی. مظلوم ہو گیا. ایک مرتبہ اپنی انگوٹھی اتار کے جناب اکبر کے تالو پہ رکھ دی. یہ وہ منظر ہے جو اتنی غربت کا تھا. میں عرض کروں جو کربلا کے ظاہر ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا آج بھی نا بنی اسد کا ایک مخصوص قبیلہ ہے. وہ ہاتھوں میں پانی کے جام لے کر نا روزے عاشور حسین کی قبر پہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولا آپ سے آپ کے جوان بیٹے نے پانی مانگا تھا مولا آپ نہ دے سکے. مولا ہم پانی لائے ہیں ساتھ لیتے اکبر کو بھولو. تھکنا نہیں ہے. ایسے بنا جیسے جوان بیٹے کو روتے ہیں. تھکنا نہیں ہے. حضور اکبر کرے وہاں اکبر لڑ رہے ہیں. بدبختوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا. جب چاروں طرف سے گھیرا ہو گیا ہر طرف سے حملہ ہوا. ایسے میں سنان بن انس نے اس بدبخت نے پہلے پیچھے سے نیزہ مارا. جیسے ہی نیزہ اکبر کی پشت میں لگا اکبر زین پر سیدھے ہوئے. حسین بن نمیر نے اپنی جوانی کا زور اکبر کے سینے میں توڑا. اکبر زین سے زمین کی طرف ہے. کربلا کا ہر شہید جب زمین پہ آتا تھا وہ کہتا تھا یا مولا ہو درکنی میرے مولا میری خبر دے. اکبر جانتے تھے میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا ہے.
میرے بابا میں طاقت نہیں ہے. اکبر نہیں چاہتے تھے میرا بابا جوان بیٹے کی لاش پر آئے. کہا یا بتا ہو علیکم منی سلام, میرا آخری سلام. وہاں اکبر زمین پہ ہے یا مولا مظلوم. مولا ابھی یہاں علامہ ہاشم بہرانی, میں وہ کربلا کا دردناک ترین منظر بتانے جا رہا ہوں. علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں چلے تو گھوڑے پہ تھے, فرماتے گھوڑے پہ سوار ہوئے, چلے چند قدم گھوڑا چلا, مظلوم گھوڑے پہ نہ رہ سکے, مظلوم زین سے نیچے اترے, باغوں کو تھاما, کہا راہبار مجھے کچھ نظر نہیں آ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, مجھے وہاں لے جا جہاں میرا اکبر بڑا ہوا. تھوڑی دیر باغیں تھامی. علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں پھر باغوں کو بھی چھوڑ دیا, میرا مولا گھٹنوں پہ آ گیا, اب گھٹنوں پہ چلنا چھوڑ. تھوڑی دیر گزری, کہا علی اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا, میرا مولا کونی ہوگے پر زمین پر چلنا چھوڑ. ابھی مجھے آواز دے, اکبر مجھے آواز دے, اکبر مجھے کچھ نظر, اکبر میرے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید المصرین, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا. تیرا
بر کو بنا لے اتنا دولت بر کو